السلام علیکم جی. آج سے ہم نیا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ الیکٹرانک کے بارے میں ہے, سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز اینڈ سرکٹس کے بارے میں. تو آج ایک طرح سے انٹروڈکٹری لیکچر ہے. سمجھیں گے کہ الیکٹرانکس کیا ہوتی ہے, الیکٹرانکس ہماری زندگی میں کہاں کہاں اپلیکیشن رکھتی ہیں, اور ڈفرنس سمجھیں گے کہ الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئرنگ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ آج کے لیکچر کی آؤٹ لائن ہے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہماری مین ہیڈنگ ہے الیکٹرانکس. الیکٹرانکس کا جو لفظ نکلتا ہے وہ بیسیکلی الیکٹران مکینکس سے نکلا, یعنی ایک طرح سے الیکٹران کی موشن کو ہم سٹڈی کرنے والے ہیں, مگر کس پیرامیٹرز کے تحت, کن اصولوں کے تحت, تو وہ دیکھتے ہیں اس ڈیفینیشن میں. تو ہم کہیں گے الیکٹرانک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک ایسی برانچ ہے جو کنٹرولڈ موومنٹ آف الیکٹران کو سٹڈی کرتی ہے, یا الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی جو کنٹرول ہے, پاور جنریشن, ریسیپشن, اس کو ڈیل کرتی ہے. اور یہ جو موومنٹ ہے یہ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ ویکیوم میں ہو سکتی ہے, اسپیس میں ہو سکتی ہے, یا کسی سالڈ اسٹیٹ مٹیریل میں ہو سکتی ہے. تو سادہ سادہ مدعا کیا نکلا کہ آپ نے الیکٹران کو اب آزادانہ یا کھلے عام نہیں چلنے دینا, آپ نے اسے کنٹرولڈ کرنا ہے, اپنے لحاظ سے آپ نے اسے چلانا ہے. پھر جناب اگر ہم اس کو اور سادہ سی ڈیفینیشن اگر کوئی ہم سے مانگے کیا ہے, تو ہم کہیں گے کہ الیکٹرانکس بنیادی طور پہ الیکٹرانز کی جو موشن کا بیہیویئر سٹڈی کرتی ہے, جو انڈر دی انفلوئنس ہوتا ہے اپلائیڈ الیکٹرک فیلڈ یا اپلائیڈ میگنیٹک فیلڈ. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب یعنی ایک الیکٹران کیسے اپنی موشن میں بیہیو کرے گا جب آپ اس پہ ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ لگائی ہوگی یا آپ نے اس پہ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ لگائی ہوگی, تو اس چیز کے اسٹڈی کو ہم الیکٹرانکس کہتے ہیں. اب جناب اگر ہم کہیں کہ ایپلیکیشن بتائیں جی الیکٹرانکس کی, تو الیکٹرانکس ایک کوئی بہت پرانی برانچ نہیں ہے, ریلیٹیولی بہت نئی برانچ ہے, چند ڈیکیڈز کا معاملہ ہے. چند دہائیوں کے اندر آپ دیکھیں کس حد تک پروگرس ہوگی آپ کے پاس, کہ ایک پورے کا پورا جو ایک سسٹم, ایک زندگی کا لائف سٹائل چینج ہو گیا. یعنی آپ کے پاس جتنے یہ موبائل, سیٹلائٹ سسٹم, کمپیوٹر, تو یہ سب کے سب بنیاد کس کی وجہ سے ہیں؟ الیکٹرانکس کی وجہ سے ہیں. مگر میں صرف چند وہ اپلیکیشنوں کا ذکر کروں گا جو بہت بنیادی ہیں, یعنی جو کہہ لیں ایک طرح سے ابتدائی اس کی اپلیکیشن ہماری زندگی میں شامل ہے. ایک ہے ریکٹیفیکیشن, کہ ایک ایسا پروسیس جس میں اے سی کوانٹٹی کو ڈی سی میں بدلتے ہیں, یعنی اے سی کرنٹ کو ڈی سی کرنٹ میں لے کے جاتے ہیں. تو وہ جو ڈیوائسز یہ ایسا کرتی ہیں وہ ریکٹیفائر کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایفیشنسی ان کی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اب جو ڈی سی سپلائی ہوتی ہے چارجنگ بیٹری کے لیے, ہمیں اے سی تو نہیں چاہیے, وہاں پہ ڈی سی چاہیے, تو وہاں پہ ڈی سی جنریٹر میں ہم اسے دیکھتے ہیں, الیکٹرو پلیٹنگ میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اے سی کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے کس میں, ڈی سی میں, تو وہاں پہ ہم سہارا لیتے ہیں کس کا؟ ریکٹیفیکیشن کا. پھر ہے لفظ ایمپلیفیکیشن, کہ آپ نے ویک سگنل کی طاقت بڑھانی ہے تو ایمپلیفائی کرنا ہے. یہ ایمپلیفیکیشن کرنٹ کی بھی ہو سکتی ہے, وولٹیج کی بھی ہو سکتی ہے, پاور کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, مختلف طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ریڈیو سیٹ میں سگنل کو ایمپلیفائی کیا جا سکتا ہے تاکہ جیسے ریزوننس کریٹ کروانے کے لیے, سگنل کو کیپچر کرنے کے لیے, تو ایمپلیفیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے. پھر کنٹرول کی بات کریں تو الیکٹرانک ڈیوائسز آپ کی اپلیکیشن کو آٹومیٹکلی کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں, جیسے سپیڈ کی موٹر, جیسے آپ کے پاس ریفریجریٹر میں آپ وولٹیج کنٹرول کرتے ہیں, یعنی آپ ان کو آٹومیٹکلی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں ان ڈیوائسز کی مدد سے. پھر جنریشن کی بات کرتے ہیں. جنریشن میں یہ ہے کہ ایسی الیکٹرانک ڈیوائسز جو ڈی سی پاور کو کنورٹ کر دیں اے سی پاور کے اندر, اور اپنی مطلوبہ فریکوینسی کے لحاظ سے. تو جب ہم ایسے کوئی فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اوسیلیٹر کہتے ہیں, ان ڈیوائسز کو اوسیلیٹر کہتے ہیں. اوسیلیٹر بھی ڈھیر طرح کے ہوتے ہیں, مختلف ٹائپس کے ہوتے ہیں. اب جیسے آپ الیکٹرانک ایک بہت ہائی فریکوینسی آپ کو چاہیے جب آپ چیزوں کا میٹرلرجی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کی ہارڈنس چینج کرنی ہوتی ہے, چیزوں کا انٹرنل سٹریس چینج کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ ایسے اکوپمنٹ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں.
फिर जनाब आपके पास कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में ले जाया जा सकता है, इस मामले को फोटो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आपकी बर्गलर अलार्म में, साउंड रिकॉर्डिंग में, मोशन पिक्चर्स में ढेर सारी जगहों पे इस्तेमाल होती हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में शामिल है, आने वाले दिनों में हम सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। फिर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट है कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी लाइट में, जैसे आप कह लो कि टेलीविजन में, रेडार में ये चीज इस्तेमाल हो रही होती है। अब जो सबसे अहम एक क्वेश्चन है कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बता दूं कि जिसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को चलने देते हैं, यानी आप मेटल में उसे फ्लो करने देते हैं। जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी या आपके घर में लगा हुआ बिजली का पंखा होगा, उनमें हम आप बटन दबाते हैं, करंट पहुंच जाता है आपकी वायर्स में से गुजरता हुआ, यानी आप ऐसी चीजों को जिसमें इलेक्ट्रॉन का जस्ट मोशन डील हो रही होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आमतौर पे बहुत ज्यादा वोल्टेज और करंट को डील कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो ऑपरेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, यानी किस फ्रीक्वेंसी पे ये हमारा काम कर रहा होता है, वो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज चल रहा होता है। कुछ मुल्कों में 50 है, कुछ में 60 है। मगर जब हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम चार्ज पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, उनको मेटल्स में, सेमीकंडक्टर में, वैक्यूम में उनकी मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाता है इसमें। जैसे मैंने पहले कहा, कंट्रोल्ड मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं चार्जेस की। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें वोल्ट इंतहाई कम होते हैं, मिली एम्पेयर के अंदर चल रहे होते हैं। जहां पे जो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन हैं, जिन फ्रीक्वेंसियों के साथ हम अपने इक्विपमेंट बनाते हैं, जिनके साथ चीजें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज के अंदर होती हैं। तो ये बुनियादी फर्क था। अब आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या करती है और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। से इंशाल्लाह हम सेमीकंडक्टर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले बैंड थ्योरी देखेंगे, फिर हम देखेंगे बैंड थ्योरी की मदद से चीजें, आपके पास मटेरियल कैसे क्लासिफाई होते हैं, फिर वहां से चलते चलते सेमीकंडक्टर तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।